اس لیے سب کے لیے، نیوٹرلز کے لیے، ججز کے لیے، لائرز کے لیے، میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی اب دیکھ رہی ہے۔ ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں۔ انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی۔ جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا۔ قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں، اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ جو بھی آپ کریں گے اس وقت، جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے، ملک نیچے ہی جاتا رہے گا۔ اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ جو سری لنکا کے اندر حالات ہیں، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں، یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا۔ ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چور۔ چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہی۔ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں، یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے نیب ختم کرنی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام، آگے غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن، ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اور میں اپنے صحافیوں کو، میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے، جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، جن کو غدار کہا جا رہا ہے، جن کو غدار کہا جا رہا ہے، وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈیبلٹی مانتے ہیں، جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز، اور پھر جو ڈرایا جا رہا ہے صحافیوں کو۔ اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی آزادی رائے پہ پابندی ڈال رہے ہیں، ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پہ لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے اگینسٹ چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا۔ جو اعداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آ گئے ہیں، 2 سالوں میں کرونا کے باوجود 5.6% پہ تیسرے سال میں اکانومی بڑھی، اور اس سال 6% پہ اکانومی بڑھی، جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی، بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی، کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا، اور جو ہماری فصلوں کی جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہوا، آئی ٹی ہماری آگے بڑھی۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا بر صغیر میں، سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے پچھلے دوروں میں مقابلے میں، اب تو آ گیا نا اعداد و شمار،
سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی. یہ باہر سے فائنینسڈ کیمپین تھی. انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے، اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی، آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے، آج ان کے کیا حالات ہیں. تو میں آج خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ کو، میں ان کو، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی، میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں. تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں، جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر. اور جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے. اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی، جسٹس ناصرہ اقبال، ان کی یہ تھی ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پاک ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں. جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو، اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی. یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے. اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں. حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی. یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایز کو پکڑ لیا ہے، کراچی کے اندر ایم این ایز کو پکڑ لیا انہوں نے. تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے.